اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین کرام، آج 5واں پارہ ہے اور اس کے مضامین کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چوتھے پارے میں بتایا گیا تھا کہ کن کن سے نکاح جائز ہے اور کن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور جو انسان جس عورت سے شادی کرے اس کی سگی بہن سے بیک وقت شادی نہیں کر سکتا، ہاں اس کے انتقال کے بعد یا اس کے طلاق کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے چوتھے بارے میں پڑھی ہیں۔ اب حکم ہو رہا ہے کہ شادی شدہ عورت جو ہے وہ نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی، اور حرام ہے شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں وہ عورتیں جائز ہو سکتی ہے۔ اور آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں، عفیف عورتیں ہیں، ان کے دامن پر کوئی بہتان نہ باندھا جائے، جی ہاں کوئی غلط کام ان کے ساتھ نسبت نہ کی جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر حد قذف کو بھی جاری کرنے کا بیان دیا گیا ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، اور اس نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی تخلیق، اس کی جبلت بڑی کمزوری کی ہے، انسان بہت کمزور ہے، مگر یہ غرور بہت زیادہ کرتا ہے اپنی ذات پر، اپنے نسب پر، اپنے خاندان پر، اپنے قبیلے پر، اپنے اقتدار پر، اپنے اختیار پر، اپنے حسن پر، اپنی جوانی پر، اپنے مال پر، اپنے بیٹوں پر، نہ جانے کس کس پر انسان غرور کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بڑا کمزور بنایا ہے، اور اللہ چاہتا یہ کہ تم پر تخفیف کرے۔ اللہ تم پر عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ تم پر سختی کا ارادہ نہیں فرماتا، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا ہے اور ان لوگوں کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، کہا اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کو مالوں کو مت کھاؤ باطل کے طور پر، ہاں جو تم باہمی رضامندی سے تجارت کر لو وہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ اب یہاں دیکھا ہے کہ انسان چونکہ جلد باز ہے، جلدی فیصلے کرتا ہے اور نقصان بھی بڑا کر لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم حرام کر کے ناجائز مالوں کو مت کھاؤ۔ مسند امام محمد بن حنبل میں ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت پیسہ آیا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناجائز طور پر جو تو نے مال لیا ہے وہ تیرا ہی نصیب ہے، مگر تو نے لینے میں جلدی کی، اگر تو انتظار کرتا تو چونکہ تیرا نصیب تھا تجھے ملتا، مگر جائز طریقے سے تجھے مل جاتا۔ اب یہاں یہ بات پتہ چلی کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کا نصیب ہی ملتا ہے، اب خواہ وہ باطل کے طور پہ لے، ناجائز کے طور پہ لے، حرام کے طور پر لے یا حلال طریقے سے کمائے۔ اگر انسان جلد بازی میں اگر حرام طریقے سے کمائے گا، مال تو مل جائے گا، اس کا نصیب اسے مل جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا، اور اس کا نصیب چونکہ مل رہا ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہو جاتا اگر وہ کچھ انتظار کر لیتا، مگر یہ انتظار آج انسان کی بس میں کہاں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے انسان کا رزق اسے ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت اسے تلاش کرتی ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کا رزق ہے، فرمایا کہ رزق ہے تو اس تک پہنچ کر رہے گا، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ پرندے صبح اٹھتے ہیں، اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، مگر شام کو لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی مخلوقات ہیں، مگر انسان ہی کماتا ہے اور پیسوں کے ذریعے لین دین کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اور یہی حرام زیادہ کھاتا ہے، مگر کتنی کروڑوں مخلوقات ہیں جو لین دین نہیں کرتی، خرید و فروخت نہیں کرتی، مگر سب کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ آدمی بھی کتنا نادان ہے کہ دیکھیں صرف کماتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے، وہ کھا جاتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، یعنی وہ کماتا حرام طریقے سے ہے مگر کھاتا حلال طریقے سے ہے، یعنی سنت کے طریقے سے بیٹھ کے کھاتا ہے، گویا کہ مچھر کو چھانتا ہے اور بڑے بڑے اونٹ کھا جاتا ہے، ڈکار تک نہیں لیتا۔ تو انسان کو چاہیے اپنی کمائی کو پاک صاف کرے، حلال کرے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے،
مگر تم رجوع کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اور شہوات کی طرف اپنے میلانات مت بڑھاؤ، اپنی خواہشات کی طرف، آرزوؤں کی طرف اپنی خواہشات کو لے کر مت جاؤ۔ اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو اور ان سے توبہ کرو، معافی کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ تو خود معاف فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں تسبیح فاطمہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغائر گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو زندگی میں صلاۃ التسبیح ایک مرتبہ اگر پڑھ لے تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ سب کے سب معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، کیونکہ تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، التقویٰ ہا ہونا۔ تو اپنی تنہائیوں کے اندر، اپنی خلوتوں کے اندر، اپنی پرائیویسی کے اندر بھی آپ گناہوں سے بچیں۔ آپ دیکھیں کتنے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے، یعنی مردوں کا اونچا مقام ہے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ مرد عورت کا حق مہر بھی ادا کرتا ہے، اس کا نان نفقہ بھی پورا کرتا ہے، اور گھریلو معاشی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی مرد پوری کرتا ہے۔ اس لیے مرد کے فیصلے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ عورت چونکہ جذباتی زیادہ ہوتی ہے، کمزور زیادہ ہوتی ہے اور بسا اوقات جلدی میں فیصلے کرتی ہے، کیونکہ عورت ٹیڑھی پستی سے بنی ہے، اس کو سیدھا کیا جائے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے آج جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے اور غلط غلط نعرے وہ اپنے بینرز پر چسپا کرتی ہے اور غلط باتیں کرتی ہے، تو یقیناً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قطعاً نہیں دیتا۔ دیکھیں آپ اپنے حقوق مانگے جو آپ کے اسلام دے رہا ہے۔ اسلام سے بڑھ کر عورتوں کے حقوق کون دینے والا ہے؟ جب عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور میرے نبی جب آپ کی بیٹی آتی ہے فاطمہ الزہرا سیدہ پاک آتی ہے، میرے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام سے زیادہ عورتوں کے حقوق کون دے سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ آگے ارشاد ہو رہا ہے اگر تم میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے، یعنی عورتوں کے تدریجی احکامات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے تو کام ہی کرے کہ عورت سے وہ بات ختم کر دے، عورت پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو تدریجی طور پر پھر اس کا بستر الگ کر دے، اور پھر بھی عورت اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر قرآن حکم دے رہا ہے کہ تادیباً سرزنش کی جائے، اور پھر بھی عورت ٹھیک نہ ہو تو ایک حکم مردوں کی طرف سے، مرد والوں کی طرف سے ہو اور ایک عورت کی طرف سے۔ تو اس طرح اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہو جائے گی۔ آج بات یہی ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر اور تحمل ختم ہو گیا۔ مرد کو یہ غرور ہوتا ہے کہ میں مرد ہوں، اور عورت سمجھتی ہے کہ میں کمزور ہوں، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ صبر کی ملکہ نہیں بننا چاہتی۔ جو عورت گھر چلانا چاہتی ہے وہ پہلے صبر کی ملکہ بنے، گھر کی ملکہ خود بخود بن جائے گی۔ اور مرد کو بھی چاہیے وہ اللہ سے ڈرتا رہے کہ دیکھیں اگر تمہیں اللہ نے طاقت دے دی ہے تو یاد رکھے کہ تم پر بھی ہر طاقت والے پر بڑی طاقت والا ہوتا ہے، ہر ذی علم پر بڑا ذی علم والا موجود ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اور نہ قیامت پر، اور جن کا مصائب شیطان ہوا۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایمان اسلام جہاں کہتا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، جہاں ان کو ریاکاری کرنی ہے، دکھاوا کرنا ہے، لوگوں کو دینا ہے، بہت زیادہ دکھاوا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یہاں پر ہم بقرہ عید آتی ہے، عید الاضحیٰ، لوگ بڑے بڑے جانور لے کر آتے ہیں، اور یہاں عید الفطر کے موقع پر اگر جب اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ دینے سے سراسر انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی جب بات دکھاوے کی آ جائے جانور دکھانا ہے، کیونکہ بچے ضد کرتے ہیں جانور لے کر آؤ، جانور لے کر آؤ، اور علاقے میں دکھانا ہوتا ہے کہ ماں بدولت کتنے بڑے اونٹ لے کر آئے، کتنے بڑے بڑے جانور لے کر آئے۔ تو اگر ریاکاری مقصود ہے، دکھاوا مقصود ہے، تو اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا، اور یہ سب شیطان کے مصائب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ کسی جان پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ ہی نہیں ڈالتا، تو ظلم کیا کرے گا؟ بلکہ وہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالمین کو پسند
نہیں کرتا. یہ کام تو اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ تو اسے دگنا اس کو ثواب دیتا ہے, 10 گنا دیتا ہے, بسا اوقات 70 گنا, 700 گنا, جتنا اللہ چاہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ اجرا عظیما, اور اجر عظیم کا مالک ہے, اس کے فضل سے مانگے, اس کی بارگاہ میں کیا کمی ہے. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے. آگے فرمایا انسان جو ہے یہاں پر بیان آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہا کہ اے ایمان والو. اب دیکھیں تدریجی احکام نازل ہو رہے ہیں. اس سے پہلے حکم ہوا تھا کہ شراب کے اندر منافع قلیل ہے اور نقصانات کثیر ہے, اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تمہیں کیا خبر تم کیا پڑھ رہے ہو, تمہیں کیا خبر تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے, اس لیے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ شروع کے بیانات ہے. اور ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں حتی تغتسلوا, تو فرمایا گیا. اسی طرح احکامات نازل ہو رہے ہیں یہاں پر. تیمم کے احکامات ہیں, پاکیزگی کے احکامات ہیں. تیمم کریں تو کس طرح کریں کہ تیمم ایک نیت کرنا فرض ہے, چہرے کا مسح کرنا ہے اور ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا ہے. تیمم کے اندر 3 فرض ہے. فرمایا فلم تجدوا ماء, اگر تم پانی کو نہ پاؤ, فتیمموا, تو تم تیمم کر لو, سعیدا طیبا, پاک مٹی سے تیمم کرو, فامسحوا بوجوہکم, تو اپنے منہ اور ہاتھ کا, وایدیکم, اپنے منہ اور ہاتھ کا مسح کرو. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے, وہ تمہارا والی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, وہی تمہارا مددگار ہے اور وہی تمہارا ولی ہے, تمہاری مدد پر ہے. اور پھر فرمایا کہ وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ, اور رائنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر اور دین میں تانا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے اہل کتاب, جو تم پر نازل ہوا اس پر تم نے ایمان رکھا ہے, اور جو تمہارے سامنے جو رسول آئے ہیں جو ان پر نازل ہو رہا ہے ان سب پر بھی ایمان لے کر آؤ, اور ان کو منع مت کرو. اور جس طرح اہل یہود نے کیا تھا کہ وہ اپنے رسولوں پر ایمان تو لے کر آئے مگر ان کی نافرمانیاں کرنے شروع کر دی اور زبانوں کو پھیرتے تھے, کہا ہم نے سن لیا مگر ہم نافرمانی کریں گے. وَسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, ہمیں سنا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں. تو قرآن نے ان چیزوں سے منع کر دیا ہے. قرآن فرما رہا ہے کہ تم اصحاب سبت کی طرح مت ہو جانا. اصحاب سبت کون ہے کہ ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے کو منع کیا گیا مگر ہیلا نکالا. ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تو انہیں چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالی اور بڑا تالاب بنا لیا, تو مچھلیاں نالیوں کے ذریعے تالاب میں آ جاتی. وہ ہفتے کے دن شکار نہ کرتے, اتوار کے دن شکار کر لیتے. تو اس طرح انہوں نے ہیلا بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مس کر دیے, وہ سب کے سب بندر ہو گئے. وہ روتے تھے اور جب برابر گاؤں والے گئے تو ان کو پہچانتے بھی تھے مگر یہ لوگ نہیں پہچانتے تھے. اس طرح 3 دن کے اندر اندر وہ سارے بندر بھی ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت ان پر طاری کر دی. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, بے شک اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا اس کے ساتھ جس کے ساتھ اگر شرک کر دیا جائے, کسی کو ملا دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے, مگر جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اللہ قطعاً اسے پسند نہیں فرماتا. اور پھر فرمایا کہ دیکھا ان لوگوں کو جو جبت اور طاغوت, تو جبت اور طاغوتی قوتیں کیا ہیں, یاد رکھیے جبت وہ ہوتے ہیں کہ جو بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے, اور طاغوت وہ ہے جو اللہ کے مد مقابل کھڑے ہو جائے. جبت اور طاغوت, یہ جبتی قوتیں اور طاغوتی قوتیں وہ ہیں کہ جو اپنا ایک قانون نیا لے کر آتے ہیں, اسلام کے قانون کو دبانا چاہتے ہیں, اسلام کو دبانا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں اور اس کے مد مقابل ایک نیا قانون لے کر آنا چاہتے ہیں. تو یہ جبتی قوتیں, طاغوتی قوتیں, یہود و نصارہ, یہ اہل کتاب, یہ جو اسلام کے دشمن ہے, بتایا جا رہا ہے کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, اور کافروں کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہے. وہ آپس میں کہتے ہیں ہم تو زیادہ حق پر ہے, ہم زیادہ اسلام پر چلنے والے ہیں اور ہم کسی کو نہیں مانتے. اور یہاں پر حکم دیا گیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تمام قومیں مانتی ہیں. آپ کو ابو الانبیاء خطاب دیا گیا چونکہ آپ کے بیٹے اسحاق
ان کے بیٹے یعقوب. تو اس طرح بنی یعقوب بنی اسرائیل بنی اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا. جی ہاں، سیادت کا تاج، حکومت کا تاج، قیادت کا تاج اللہ نے ان کے سروں پہ رکھا تھا اور ان کو بہت زیادہ نوازا تھا، مگر انہوں نے نافرمانیاں کی اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا. پتہ چلا کہ جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں واپس لیتا ہے. فرمایا کہ یہاں اولاد ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، حکمت عطا فرمائی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو ملک عظیم وسیع سلطنت عطا فرما دی ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو عنقریب دوزخ میں جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ ان کا بچھونا ہوگی، عنقریب ان کو آگ میں داخل کیا جائے گا جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کھالوں کو دوسری کھال سے بدل دے گا، پھر آگ میں جلایا جائے گا، پھر دکھایا جائے گا، پھر عذاب ہوگا، پھر وہ جل جائے گی تو دوسری کھال کو بدل دیا جائے گا. اس طرح کھالیں بدلتی رہیں گی، عذاب بڑھتا رہے گا. میں اور آپ اس عذاب کو کس سے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہاں پر آگے بیان ہو رہا ہے آیتوں کے اندر کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو حکم دیا رہا ہے کہ صلاۃ خوف کا، کیونکہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر گئے، آپ نے ظہر کی نماز ادا کی تو غزوہ بنی المصطلق اس کے اندر گئے تو کیا ہوا کہ جب وہاں پر ظہر کی نماز پڑھی تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا، یہودیوں نے کہا کہ اب اس وقت حملہ کر دیتے اور ہم غالب ہو جاتے. اب انہوں نے سوچا، پلان کر لیا، ہم عصر کے اندر جب نماز پڑھیں گے تو ہم یکدم ان پر حملہ کر دیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی. آپ کے جب وحی نازل ہوئی، جبریل امین آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اصل ان کی پلاننگ یہ ہے. اب صلاۃ الخوف کا بیان ہے کہ جب صلاۃ الخوف ہو، جہاد کا وقت ہو تو امام آگے کھڑا ہو تو پہلے اگلی صف اور پچھلی صف سب نیتیں مان دیں اور پہلی صف امام کے ساتھ پہلی رکعت ادا کرے اور جو پچھلی صف ہے وہ پیچھے کھڑی ہو جائے اور چوکنا رہے. دیکھیں کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا. پھر دوسری رکعت آ جائے تو پہلی صف پیچھے آ جائے اور یہ پیچھے والی صف آگے آ جائے اور یہ دوسری رکعت ادا کرے اور وہ چوکنا رہے. پھر امام اپنی نماز پڑھ لے گا، پھر باری باری پچھلی صفیں بھی اپنی نماز پڑھ لیں گی. یہ حکم دیا گیا ہے اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، انعام کیا ہے. وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی یہ اچھے ساتھی ہیں. اللہ نے اپنا ان پر فضل کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑا بادشاہ ہے. تو یہاں ذہن نشین کر لیا جائے کہ جو اطاعت کرتے ہیں اس کے بدلے میں سلطنت بھی ملتی ہے، تاج شاہی بھی ملتا ہے، ہر نعمت ملتی ہے. اور جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور جب یہ مومنین اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور آپ بھی ان کی سفارش کر دیں، آپ بھی مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو اے اللہ، 5ویں پاری کی برکت سے دوبارہ ہمارے لیے مسجد نبوی کے دروازے کھل جائے، گنبد خضرا دیکھنے کو مل جائے. ہم غلاموں کو اے اللہ لا تحرمنا من الجماع والجمعہ، لا تحرمنا من حاضر روضۃ النبی، لا تحرمنا من الحج والعمرہ، لا تحرمنا من طواف بیتک الحرام. اللہ کرے کہ پھر وہی لمحات آئیں، پھر ہم آزادی کے ساتھ اسی انداز میں نمازیں پڑھیں، مسجد حرام میں جمع ہو، مسجد نبوی جمع ہو. وما علینا الا البلاغ.